فیض امید یا پاکستان کے اندر جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ہوں کہ وہ اپنی پالیسی جو ادارے کی ہوتی ہے اس کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. ہوں جنرل فیض امید نے تو 2018 کا الیکشن جس کو آر ٹی ایس کا نام دیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے وہ انہوں نے لے کے دیا ہوں تھا ہوں اور پھر بعد میں انہیں آئی ایس آئی کا چیف بھی بنا دیا گیا. ہوں اور جب وہ ڈی جی سی تھے اسی وقت کا یہ کارنامہ ہے جو ٹاپ سٹی کا جہاں سے ان کا فوج کا حصہ صرف ایک چنا گیا اور باقی جو آرڈر چیف کے تحت ہو رہے تھے وہ اس چارج شیٹ کا حصہ نہیں ہے. اب وہ کورٹ مارشل میں ہے اور بتانے والے یہی بتاتے ہیں کہ کورٹ مارشل ہوتا ہی تب ہے جب چیزیں فوج کی نظر میں بالکل کلیئر ہوں کہ اب ان کو ضابطے کی کارروائی کے تحت کر کے سزا دے دی جائے. اب وہ کیا ہوگی نہیں ہوگی یہ تو کچھ دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن جس طرح خبریں آ رہی ہیں تو یہ جو ایک پیرل نیٹ ورک آئی ایس آئی میں بیٹھ کے بنایا گیا اور جس طریقے سے ان کے ساتھ جو ان کے پارٹ اینڈ پارسل ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کو باقاعدہ تحویل میں لیا گیا ہے، اریسٹ ڈالی گئی ہے اور باقی چیزوں کے ساتھ فرنزک ہو رہا ہے، ایویڈنس میچ کیے جا رہے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ یہ 9 مئی کے ساتھ کولیبوریٹ ہونا ہے اور اس میں ثاقب نثار صاحب ہر صورت میں آئیں گے ثاقب ان نثار بھی میٹنگز آئیں گے؟ میں. جی جی جی. بالکل آئیں گے ہاں. کیونکہ یہ اور فیض امید تو دونوں پارٹ اینڈ پارسل تھے، دونوں مل کے کھیل رہے تھے نا کہ مطلب اس کو مل کے کھیلنا ہی آپ کہہ سکتے ہیں. اور امپائر بھی ملے ہوئے تھے، کھلاڑی بھی ملے ہوئے تھے اور فیصلے بھی کر رہے تھے. تو دیکھیں فوج نے چونکہ ایک کیا ہے کہ جنرل فیض کا جو پولیٹیکل دور اپنے عروج پہ تھا تو جنرل باجوہ نے ان کو سائڈ پہ کیا اور جنرل عاصم منیر نے جو لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کی ٹاپ سٹی کی انکوائری بھی ایکچولی انہی کے دور میں ہوئی تھی جب وہ ڈی جی ایم آئی تھے. تو یہ دیکھیں اور اب جو سچویشن ہے وہ بنیادی طور پہ تو عمران خان کا جو دوسرا دھرنا تھا وزیر آباد کے بعد جو وہ پنڈی آئے تھے اور پھر چند گھنٹے بعد چلے گئے تھے، جب سے گولیاں لگی تھی وہ کہیں نہیں گئے تھے سوائے اس کے کہ وہ اس وقت کے آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ میں خلل ڈالنا چاہتے تھے. وہ نہیں ہو سکی اور اس کے بعد 9 مئی ہوا تو انکوائری تو وہیں پہ جا کے پہنچے گی.